السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور آنکھیں نم ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ اہل سنت کی حالت کو دیکھ کر پشیمانی اور پریشانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ہمارے علماء نے، ایسے علماء نے جو صرف اپنے مفاد کے متعلق سوچ رہے ہیں، ان لوگوں نے کر دیے ہیں کہ عوام اہل سنت کو دو گروہوں میں بانٹ دیا۔ ایک رافضی، بیٹا وہ اس کی آواز بند کرو۔ ایک رافضی گروہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں خارجی کہہ رہے ہیں، دوسرے ایک دوسرے کو کوئی رافضی کوئی خارجی کہہ رہے ہیں۔ آج سے پہلے جو جنگ ہمارے اداروں نے یا لوگوں نے جنگ علماء کے حوالے سے مسلکوں میں لگائی تھی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، ان لوگوں میں جو جنگ تھی، آج وہ ہمارے گھر میں ہمارے سٹیجوں پہ وہ بات آ گئی ہے۔ کوئی کسی ایک عالم کو بات کرنے نہیں دے رہا، کوئی علی علی کر رہا ہے تو دوسرا بندہ علی علی کرنے والے کو منع کر رہا ہے تم کیوں کر رہے ہو۔ اگر کوئی صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے تو وہ بندہ ان کا دوسری گروپ والا بندہ یا دوسری طرف حائل لوگ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو، خدا را ابو بکر علی سے جدا نہیں ہے، ابو بکر عثمان غنی سے جدا نہیں ہے، علی المرتضیٰ سے جدا نہیں ہے، حضرت ابو بکر کسی اہل بیت کے کسی بھی فرد سے جدا نہیں ہے، اسی طریقے سے اہل بیت حضور کے اصحاب سے جدا نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے لوگوں نے یہ دو طبقات کا ایک نیا ایک سسٹم شروع کر دیا صرف اپنی دکانداری کے لیے۔ ایک طرف قرآن ہمیں تنبیہ کر رہے کہ ہم کسی تفرقے میں نہ پڑیں، ہم کسی بھی طرح سے کسی تفرقے کی طرف نہ جائیں، تو دوسری طرف ہمارا حق، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے سٹیجوں سے ایک دوسرے کے متعلق باتیں، لڑائیاں، جھگڑے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت کو حقیقی حق ترجمان عطا فرمائے۔ جن باتوں کے اوپر تذکرہ، تبصرہ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اتحاد امت والے بزرگ علماء نے، محدثین، مفسرین نے کبھی کوئی لب کشائی نہیں کی، انہوں نے کف لسانی کا بولا، اس میں آج کل کے یہ ہمارے مولوی، آج کل کے ہمارے یہ پیر، یا آج کل کے ہمارے طبقاتی ڈفرینس رکھنے والے لوگ ان چیزوں کے اوپر عوام کو کس طرح گمراہ کریں صرف اپنے پیٹ کی روٹیوں کے لیے۔ مثلا ایک چیز مجھے بتائی جائے، خدا را اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو، چونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں تو میں تو کسی کو بھی غلط کہنے کی جسارت نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا خدا را اہل سنت کے حال پہ رحم کریں۔ مثلا ہم لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک کا رتبہ زیادہ ہے، ایک کا رتبہ کم ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایسے ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ مثلا یہ کیا ان باتوں کے حوالے سے ہماری اوقات ہے کہ ہم تذکرہ یا تبصرہ کر سکیں؟ حضور نبی مکرم نور مجسم سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب، آپ کی تمام اولاد آپس میں پیار محبت کے ان کی آپ کو احادیث ملیں گی۔ مثلا جو لوگ اہل بیت کو جدا کرتے ہیں اصحاب سے، ان سے پوچھا جائے کہ خدا را کم از کم اتنی تو رہنمائی فرمائیں کہ اہل بیت کی فضیلت والی احادیث مروی کن سے ہیں؟ وہ تقریباً جو اکثریت کی احادیث ہیں وہ مروی ہیں حضور کے اصحاب کے ساتھ۔ اور اگر اسی طرح دوسری جانب دیکھا جائے کہ صحابہ کی جو محبت اہل بیت سے تھی وہ کس طرح کی تھی، کہ واقعات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر حضرت عمر فاروق کے دور مبارکہ میں آپ کے شہزادے کی اور شہزادہ نبی مکرم نور مجسم سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپس میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا والد تو ہمارا غلام ہے، تم غلام کے بیٹے ہو۔ تو آپ جاتے، ان کا بیٹے آپ کے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ جاتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس کہ اس طرح حضرت حسین نے یہ فرمایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان سے لکھوا کے لے آؤ کہ یہ میرے لیے سند ہو جائے گی، لکھوا کے لے آؤ۔ آپ لکھوا کے لے کے آتے ہیں، آپ اس کے لیے وصیت فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ میری قبر کے اندر رکھنا، میرے لیے یہ وصیت ہوگی۔ تو ان کی محبتیں تو آپس میں ایسی تھیں، ہم نے اسے خارجیت اور ناصبیت کا نام دے دیا۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے یہ اللہ نہ کرے یہ صحابہ سے محبت نہیں کرتا، اگر کوئی صحابہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کا خوف کریں، ہمارے ایسے علماء، ہمارے ایسے طبقاتی لوگ
اور اسی طرح ہمارے یہ جو لوگ ہیں بالخصوص ہمارے اندھی تقلید کرنے، مانو ایک منٹ بیٹا چپ، اندھی تقلید کرنے والے ہمارے لوگ، جو ہمارے ماننے والے لوگ ہیں وہ پیروں کے، مثال ہے اگر کسی سلسلے کے کسی پیر نے کوئی بات بول دی ہے، وہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہی قرآن و حدیث ہے، یہی سچی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم سے یعنی کہ مثلا ان چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ آپ تفرقے میں نہ پڑھو، ہم تو خود لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ایک دور میں یہ لڑائیاں شیعہ سنی اہل حدیث یہ لوگ کرتے تھے، ہمیں سن کہا جاتا تھا یار یہ حضور کے صحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ در والوں سے بھی محبت کرتی ہیں، یہ گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مثلا ہم تو الحمدللہ اس چیز کے شیوا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے یہ تو ذاتیں ہی بہت بڑی ہیں نا، حضور کی آل، حضور کی اولاد، حضور کے صحاب، ان کا تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہماری بات ہی نہیں ہے۔ مطلب ہمیں تو سوچنا، ہم تو حضور کے جو ماننے والے انبیاء، سوری آپ کے ماننے والے جو اولیاء، ہم ان کے غلام ہیں۔ مطلب ہم ان کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ ان کا کردار، ان کے معاملات الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے بہت کمال آپ کی زندگی ہیں، ہم ان کے اوپر محبت کرتے ہیں۔ حضور بابا صاحب، حضور داتا صاحب، مثلا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر گزشتہ 2 دنوں سے آپ کے عرس پاک پر، یعنی کہ بر صغیر پاکوں، ان کی سب سے بڑی، میرے نزدیک سب سے بڑی بارگاہ ہے حضور داتا صاحب کی۔ اور داتا صاحب کی بارگاہ میں یہ جو بے شرمی کا، بد لحاظی کا، بد کرداری کا عمل اہل سنت کے لوگ خود اہل سنت کے ساتھ کر رہے ہیں، مثلا یہ تو کم از کم کچھ شرم کے قابل ہے۔ مثلا کل عرفان شاہ صاحب، مثلا ان کا ایک نظریہ، ان کا جو بھی ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، اگر انہوں نے اہل بیت کی شان بیان کیا تو اس سے دوسرے جو کہنے کے لوگ ہیں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے تو عرفان شاہ صاحب نے اگر اس کی رد کی ہے تو انہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ خدا کا خوف کھاؤ یار، جو چیزیں دوسرے لوگ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، لڑنے کا بہانہ بناتے تھے کہ بھئی یہ والا نعرہ نہ لگاؤ، وہ لگاؤ، وہ نہ لگاؤ، یہ لگاؤ، تو یار یہ ہم آپس میں کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کے ساتھ امن وفا کا اگر کوئی عندیہ دینا ہے تو مثلا میرے نزدیک تو حضور بھی شاید اپنی قبر مبارکہ میں، اپنے مزار پر انوار میں، اپنی سلطنت میں آپ بھی شاید ہم سے ناراض نہ ہو رہے ہوں کہ میری امت کو کیا ہو گیا، میں نے جس دین کے لیے اپنی اولاد کی، اپنی زندگی کی قربانیاں دی، میں نے ہر طرح کی اچھی اور بری زندگی کو فیس کیا، تو حضور کتنے ناراض ہوں گے ہم سے؟ مثلا یہ ہمارے ان علماء کو، ہمارے ان مشائخ کو، جو شاید تیسرا کوئی طبقہ ہے جس طرح کی میری سوچ ہے، وہ اگر کوئی علی علی کر رہا تو خدا کا خوف کھاؤ یار، علی علی کرنے سے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگر ابوبکر صدیق کر رہا تھا حضور پاک کے یار غار ہیں، تو ابوبکر صدیق کیوں نہ بولیں؟ حضور کے یار غار کے ساتھ حضور کے ساتھی بھی ہیں، حضور کے ساتھ آرام فرمائیں۔ مطلب میں کیا بولوں، کل تک ہم لڑ رہے تھے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب پہ، تو آج ہمیں آپس میں لڑا دیا گیا ہے۔ پہلے تو ہم لڑ رہے تھے نا دوسروں کے ساتھ، کہ دوسرے مسالک کے ساتھ بھی حضور حاضر ہیں، حضور ناظر ہیں، حضور موجود ہیں، پہلے ان باتوں پہ تذکرے تبصرے ہو رہے تھے۔ اب ہمیں ان چیزوں سے دور کر کے یہ ایران کی طرف سے جو فنڈنگ ہے، جو سعودی عرب کی طرف سے فنڈنگ ہے، یا جو یو کے کی طرف سے ویزے کی معاملات، یا لوگوں کی طرف سے جو فنڈنگ ہے، جو محافلوں والے لوگ ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے یار یہ طبقاتی تفریق کی طرف خدا کا خوف کرو، پیچھے ہو جاؤ۔ مثلا ایک طبقہ کہہ رہے جی اگر ان کے پیر صاحب نے فرما دیا ہے کہ یار یہ کرنا، تو پیر صاحب پہلے سوئے ہوئے تھے، وہ پیر صاحب کو آج یاد آ گیا یہ کچھ ہو رہا ہے، تو آج وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو پوری انہوں نے اپنی فوج کو اس چیز پہ لگا دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا کوئی پیر ہے یار، انہیں بھی سوچنا چاہیے، وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا پیر ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے، وہ نقشبندیہ کا پیر ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو علماء ہیں کم از کم انہیں بھی سوچنا چاہیے، خدا کا خوف کھاؤ، امت کو گمراہ نہ کرو، امت کو لڑاؤ نہیں، اپنے پیٹ کی روٹیوں کے لیے امت کا بیڑا غرق نہ کرو۔ حضور کی امت کے مثلا آپ لوگ ان کا بیڑا غرق کر رہے ہو، حضور کی امت کا، مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج اگر آپ ایک عالم کو اسٹیج سے اتارے، اسے ذلیل کر رہے ہو، اسے رسوا کر رہے ہو، کیا آپ لوگ اس چیز سے رکھو گے کہ اہل سنت کے اسٹیجوں پہ اب اچھے عمل ہوں گے؟ کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اہل سنت کے اسٹیجز پہ اب یہ کام ہوا کرے گا کہ اگر میں آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ وہاں تقریر کر رہے ہوں گے، میں نیچے سے یہاں باتیں کروں گا، نکلو بھی، اترو بھی، یہ کرو وہ کرو۔ یار یہ حضور کے میلاد کے اسٹیج کو میں تو پریشان ہوں کہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، 12 ربیع الاول شریف، پتہ نہیں اس پہ کیا کریں گے ہم لوگ، ہم اہل سنت کیا کریں گے؟ مطلب وہ جو حضور کے، اب حضور کے میلاد کے لیے بھی ہم نے شاید طریقے دینے کرنے کے، یار نہیں اس کو غلط ایسے کرنا ہے، اس کو صحیح ایسے کرنا ہے، اپنے من پسند لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ۔ ہمارے جو سنیوں کو چاہیے، یہ سنتے تو بہت اچھے تھے، خدا کا واسطہ سن نہیں رہو آپ لوگ،
مثلا آپ لوگ حضور کے اصحاب سے محبت کرتے تھے، ایک کہا جاتا تھا کہ یہ حضور کے آل کے بھی غلام ہیں، حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، یہ حضور کے اولیاء کے بھی غلام ہیں، یہ حضور کے تمام ماننے والوں کے بھی غلام ہیں، اور اللہ کے تمام پیغمبروں کے ساتھ بالمشافہ ہر طریقے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، گستاخ نہیں ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے مطلب کیا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار کوئی صحابہ کی محبت میں کہیں اہل بیت کی گستاخی نہ کر بیٹھے تو تب بھی پھنس جائے گا، کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخی نہ کر بیٹھے تب بھی پھنس جائے گا۔ اور یار یہ مولوی ہمیں کیوں پھنسوا رہے ہیں، ہمیں کیوں مروا رہے ہو، مطلب اس چکر میں کہ یار ان کی روٹیاں چلتی رہیں۔ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے اس ملک کا، پتہ نہیں ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے اہل سنت کی عوام کس طرف جا رہی ہے، ہم لوگ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس سسٹم کو کہاں دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا اگر کبھی دیکھو جی بھی یہ غلط ہے، کبھی دیکھو جی وہ غلط ہے، چند مولویوں نے اپنے اس پیٹ کے چکر کے لیے عوام کو گمراہ کر دیا ہے۔ مثلا ہمارے مشائخ کو میں دست بدستہ التجا کروں گا، میرے کافی لوگوں سے مراسم ہیں، علماء کے ساتھ بھی ہیں، مشائخ کے ساتھ بھی ہیں، میں پرسنلی بھی ان سے رابطہ کروں گا، جو میرے لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے میں ان سے بھی رابطہ کروں گا۔ خدا کا خوف کھائیں، کو آپ کا پیغام، آپ کی آواز، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں، کم از کم اتنا پیغام ضرور دیں کہ پیغام محبت ہو، یہ لڑنے جھگڑنے والا پیغام نہ ہو۔ یہ جو ایک ظلم کا سلسلہ چل پڑا ہے، مطلب مجھے محبت اگر اہل بیت سے ہے تو یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں شیعہ ہوں۔ الحمدللہ حضور کی آل اولاد سے محبت کرنا ہمارے جسم کا، ہماری روح کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے محبت ہے حضور کے اصحاب سے تو اس میں کوئی وہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ معاف کرے میں کوئی حضور کی آل سے میری محبت نہیں ہے، وہ خود آپس میں ایک ہیں۔ مگر آپ احادیث سنیں، اگر آپ ان کے واقعات دیکھیں تو وہ ان کے تو آپس میں تو محبت رہی ہے، تو ہم کون ہوتے تفرقہ ڈالنے والے؟ یہ تو وہ حال ہو گیا کہ اگر وہ ہم میں موجود ہوتے نا، حضور کی آل اگر ہم میں موجود ہوتے، جس طرح ہم ان کے اصحاب کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہ آل ہمیں مارتی کہ بھئی تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے حضور کے اصحاب کو غلط، آل کو غلط کہنے والوں کو حضور کے اصحاب مارتے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے۔ مطلب ہماری اوقات کیا ہے، ہم اس گندے نطفے سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ہماری اوقات کیا اتنے بڑوں کی بات کرنے کے لیے؟ تو ہمیں اپنی اوقات، اپنے قد کے، ہر بندہ اپنے قد کے مطابق بات کرتا ہے نا۔ مطلب میرا قد، اب میری رسائی یہاں محلے کے چپڑاسی کے سے آگے ہونا اور میں باتیں کروں جا کے بل کلنٹن کے بارے میں، جو بائیڈن کے بارے میں، تو میری اوقات ہی کیا ہے؟ تو کتے کی طرح بھونکنے والی بات ہے نا۔ تو ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی بارگاہوں کے بارے میں، اتنے بڑے مطلب میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی بادشاہ ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اپنی اوقات دیکھیں، اپنے اعتبار دیکھیں اور پھر ہم کوئی بات کریں۔ ہمارے علماء کو میں ہاتھ جوڑ کے یہ ہاتھ جوڑ کے کس طرح میں آپ لوگوں کو بولوں، کانوں کو ہاتھ لگا کے عرض کروں خدا کا خوف کھائیں ہمارے عالم، ہمارے ایسے عالم جو لڑوا رہے ہیں، ہمارے ایسے عالم جو اہل سنت کو دو گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پنڈی کے علماء بھی ہیں، اس میں ہمارے پیر صاحبان بھی ہیں، ہمارے لاہور، مطلب جہاں جہاں کے لوگ ہیں، خدا کا خوف کھاؤ یار، اہل سنت کے حال پہ رحم کرو۔ ہمارے یہ جو سٹیجز کے اوپر محفلیں کروانے والے لوگ ہیں وہ بھی خدا کا خوف کھائیں۔ مثلا یہ کون سے، ہم کس راہ پہ چل گئے؟ ہمارے اکابرین نے جس چیزوں پہ کف لسانی کا بولا ہے یہاں خاموش ہو جائے، تو ہمیں اس چیزوں پہ تذکرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اگر کوئی جنگیں ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے منع کیا گیا، تو یار خدا کا خوف ہے، ہمیں خاموش ہونا چاہیے۔ اگر مثال ہے کوئی چشتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے جو میں نے کیا وہی ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی سہروردی ہے، وہ نقشبندی ہے، وہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے جی، میرے پیر نے کہہ دیا ہے، پیر بے شک خود پتہ نہیں کہاں بڑا ہوا ہو۔ مطلب یہ کون سے ہم چکروں میں لگ گئے ہیں یار؟ ہم شخصیت پسندی سے باہر نکلیں۔ مطلب میرا ماننا ہے، میرا عقیدہ، میرا سب کچھ، مجھے حضور کی اصحاب سے بھی اتنی محبت ہے، حضور کی آل سے بھی محبت ہے۔ ان کی اختلافات، ہماری اوقات کیا ہے؟ مطلب ہم تو اپنے گھر کے معاملات، تو ابا شاید ہمیں گھر سے دوسری مرتبہ سالن مانگے نا تو ہمیں روٹی کوئی نہ دے۔ کیا ہوتا ہے نا، بندہ کھانا کھا رہا ہو تو کھانا کم ہو جائے تو بھی ماں سے روٹی مانگو، تو شاید ایسے لوگ بھی بکواس کر رہے ہوتے ہیں حضور کے اصحاب پہ، حضور کی اولاد پہ، جنہیں گھر سے دوسری مرتبہ سالن نہیں ملتا ہوگا، وہ بغیرت لوگ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنی اوقات دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اور ہمارے ان علماء کو بھی سوچنا چاہیے یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو نا اطاعت کے لیے یوز کریں، اسے مرنے کے لیے، مروانے کے لیے، امت کو آپس میں لڑوانے کے لیے، حضور کی تمام امت کو گمراہ کرنے کے لیے اور اہل سنت کو توڑنے کے لیے اسے استعمال نہ کریں اپنی روٹیوں کو، کہ بھی جو بندہ زیادہ اچھی بکواس کرے گا اسے اس کے ماننے والا، اگر علی علی بہت اچھی کر رہا ہے تو علی علی کہنے والے جتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں وہ سارے بلائیں گے، اسے پیسے بھی زیادہ دیں گے، اس کے لفافہ اگر 10,000 کا لفافہ تو 20 پہ پہنچ جائے گا، 20 کا تو 40 پہ پہنچ جائے گا، 40 کا تو لاکھ پہ پہنچ جائے گا، لاکھ کا تو 2 لاکھ پہ پہنچ جائے گا، 2-3 سیکیورٹی گارڈ مل جائیں گے، پولیس والے پروٹوکول میں مل جائیں گے۔ اگر کوئی صحابہ کے نام کی زیادہ مالب جپنا والا ہے تو وہ اگر اس کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے پروٹوکول دیں گے، اور حضور ہم دونوں کی بات کرنے والے ہیں۔ اہل سنت کا خاصہ یہ تھا، اہل سنت الحمدللہ جو اوریجنل اہل سنت ہے، 2 نمبر نہیں، یہ جو آج کل کے رافضی اور خارجی کے 2 انہوں نے گروہ بنا دیے ہیں، الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمیں جو ہمارے اکابرین نے بتایا، ہمارے جو
ہم نے جو اپنے بزرگوں سے، اپنے اولیاء سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے جو سنا ہے، مثلا میں اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، میں الحمدللہ حضور بابا صاحب کا ایک غلام ہوں، ادنا غلام ہوں، ان کی تعلیمات کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے زندگی گزارنے کا خاصہ رکھتا ہوں۔ ہمارا نعرہ ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، مطلب 4 یاروں کا تذکرہ ہمارے اس میں، ٹھیک ہے، تو میں اگر اس نعرے سے منحرف ہوں گا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا، میرا تو وہ نعرہ چشتی نہیں رہا، وہ چشتی ہی نہیں ہے، وہ چشتی ہی نہیں ہے جو چاروں صاحب کو نہ مانتا ہو، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حضور کی اولاد کو نہ مانتا ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، خدا کا خوف کریں، ہمارے ایسے علماء، ہمارے دوست دیکھنے والے، میرے دوست دیکھنے والے، کل جو دیکھیں یا جو بھی دیکھیں یار، اس پیغام کو فارورڈ کریں اور ایسا پیغام میں محبت کریں، نہ حضور کی اولاد علیحدہ ہے، نہ حضور کے اصحاب علیحدہ ہے، الحمدللہ وہ اکٹھے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ مطلب ہم ایک گندے نطفے کی پیداوار ہیں یار، ہمیں سوچنا چاہیے ہماری پیدائش کیسی ہوئی ہے اور ہم بات کن کی کر رہے ہیں۔ مطلب اپنی منہ، میں آپ کو مثال دوں، منہ اور مسور کی دال والی بات ہے کہ اوقات ہماری ٹکے کی نہیں ہے، باتیں ہم کن کی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نیا ایک سلسلہ اپنے سٹیجز پہ لے کے آ رہے ہیں کہ یار جو جسے پسند کرتا ہے وہ اس کے نعرے مارے گا، اگر اس کے من پسند بندہ نہ ہے تو گالیاں نکال کے نیچے اتار دو۔ یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ مثلا یہ تو کسی طریقے میں نہیں آتا۔ اگر جی بریلی شریف کا فتویٰ آ گیا جی کسی کے بارے میں، وہ فتویٰ یار کو اللہ معاف کرے قرآن و حدیث آ گئی ہے کہ بھئی وہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی، اس طرح یہ کل مثال ہے کوئی اور مدرسہ کسی اور مولوی کے بارے میں فتویٰ دے گا، وہ سے گالیاں نکال رہا ہوگا، اور ہمارا کیا قصور ہے اہل سنت کے نوجوانوں کا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں کل کیا دیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کل کیا دیں گے؟ ہم یہ بتاتے رہیں گے کہ کل جو لڑ رہے تھے دیوبندی اہل حدیث کے چکر میں، آج ہم لڑ رہے ہیں کہ بھئی ایک رافضی ہو گیا، ایک خارجی ہو گیا، مطلب اب تو کھل کے یہ نعرہ لگاتے بھی ڈر لگتا ہے، نعرہ ہے حیدری یا علی۔ اگر میں یا علی بولوں لوگ بولیں گے پتہ نہیں یار یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا۔ اگر میں بولوں گا نعرہ تحقیق اکچار یار، وہ بولیں گے اوئے کہ یہ دیوبندی تو نہیں ہو گیا۔ اور خدا کا خوف کھاؤ یار، مثلا نہ حضور کی آل و علیحدہ ہے، نہ حضور کے صحابہ علیحدہ ہیں۔ میں دست بدستہ ہاتھ باندھ کر اپنے تمام دوستوں سے التجا کرتا ہوں، میں معافی کا خواستگار ہوں، میری کوئی بات بری لگی ہو، میری الحمدللہ رسائی اگر کسی پیر صاحبان کے ساتھ ہے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کم از کم اس سسٹم کو لے کے چلیں اور ایک علم برداری کریں۔ اہل سنت اس وقت 2 گروہوں میں تقسیم ہو رہی ہے، الحمدللہ ہم 2 نہیں، ہم ایک ہیں۔ جو لڑائی لوگ لڑتے تھے ہم آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں، ہمارے یہ پیروں نے بیڑا غرق کر دیا، ایک نے آواز نکالی یہ والی تو اس کے پیچھے اس کی ساری عوام چل پڑی ہے، اپنی سوچ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ کہاں مرے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے، خدا کا خوف کریں ہم سب مل کے، یہ کون سا طریقہ کار ہم جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا، یہ کرنا کیا چاہیے ہمیں، یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو، جو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا، جو سن رہے ہیں، اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، لیکن یہ درد دل ہے ایک حضور کے غلام کا، تو میں دعویٰ کرتا ہوں خیر ایک درد دل ہے۔ حضور ہماری غلامی کو، حضور ہماری نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں الحمدللہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہوں، حضور کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، حضور کے اصحاب سے محبت کرتا ہوں۔ میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم یہ ان 2 طبقوں کی، جو ہمارے اہل سنت و جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہم نہیں ہیں ویسے۔ ہم حضور کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مطلب یہ تو میں اولیاء کی گستاخی کے متعلق سوچ نہیں سکتا، مطلب وہ بابا فرید ہوں، داتا علی اجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پھر میر علی شاہ صاحب ہوں، جو بھی بزرگان دین اس دنیا فانی سے پردہ فرما کے، ہم ان کی گستاخی کے متعلق نہیں سوچ سکتے، تو حضور کے صحاب، حضور کی اولاد کے بارے میں ہماری کیا اوقات ہے؟ مطلب اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ بھلے وہ میرے کو اتاری بھائی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے کوئی چشتی بھائی ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے کو فریدی بھائی ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، یار اپنے اپنے پیروں کی باتوں میں نہ ہو، خدا کا خوف کھاؤ، اور حضور کے اصحاب کو، حضور کی اولاد کو، اور انہیں آپس میں تقسیم نہ کرو۔ یہ دونوں آپس میں ایک ہیں، ہم کون ہوتے ہیں انہیں تقسیم کرنے والے؟ ان کی احادیث، ان دونوں کے آپس کے بارے میں تذکرے، ان دونوں کی آپس کی اچھائی باتیں، اختلاف تو 2 گھروں میں ہر بندے میں ہو جاتے ہیں، 2 بھائیوں میں ہوتے ہیں، اگر کوئی اختلاف ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہماری اوقات کیا ہے؟ مطلب ہم اپنے گھر میں تو شاید ہم 2 بھائیوں کا اختلاف ہو تو ہماری کتے جتنی عزت نہ ہو، تو ہم ادھر اتنے بڑے گھروں میں ہم باتیں کر رہے ہیں جہاں ہمارا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا سسٹم ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ مطلب میں اپنے تمام جن لوگوں نے یہ اس پیغام کو سنا ہے، ہارون ظفر صاحب، پرنس سکندر صاحب، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، میں سٹارٹ سے اگر بولوں تو عاصم اللہ قریشی صاحب، ماجد عمر صاحب، حافظ جنید بٹ صاحب، علی یعنی کہ اپنا علی ایم ڈی صابر، ایم ڈی بٹ، اچھا جی، معین علی صاحب، قاری محمد رحیم چشتی صاحب، رانا افضل صاحب، اور مطلب کافی سارے دوست ہیں، انڈیا سے بھی بزرگ دیکھ رہے ہیں، گلفام آصف صاحب،
حافظ حاجی کامران الخیری صاحب، محمد کاشف صدیق صاحب، علی میاں سجادہ نشین کلیئر شریف ہیں، میں آپ کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک پیغام جاری فرمائیں۔ آپ کلیئر شریف کے سجادہ نشین ہیں، صابر پاک درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، کہ آپ لوگوں کی آواز کو لوگ سنیں گے بھی، اس پہ عمل بھی کریں گے، اور کم از کم جو اہل سنت دو گروہوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور جو آپ کے انڈیا کی طرف سے بریلی شریف کی طرف سے اگر کوئی فتویٰ آیا تو کم از کم اس کی رہنمائی کی جائے کہ یار یہ لڑنے والا کم از کم سسٹم نہ ہو۔ تو میں علی میاں کی طرف ہاتھ باندھ کے یہ عرض کرتا ہوں، آپ بالخصوص اس میں اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ اس طرح میں صاحبزادہ دیوان عثمان فری چشتی صاحب سے بھی انشاءاللہ آج عرض گزاری کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ بھی توجہ دیں کہ آپ بھی مہربانی فرمائیں۔ احمد جڈی صاحب، ذیشان خان صاحب، ملک عزیز صاحب، صاحبزادہ سعد الرحمان صاحب سے بھی میں عرض کروں گا، آپ بھی مہربانی فرمائیں کہ آپ جیسے شخصیات جب یہ دو گروہوں میں تقسیم اور لڑائی کا فضا بنائی جا رہی ہے کہ حضور کی آل سے محبت کریں، حضور کے صحاب سے محبت کریں، اگر کوئی ایک سے محبت کرتا ہے تو دوسرے کو غلط کہتے ہیں، دوسرے کو محبت شو کرتا ہے تو اسے غلط کہتے ہیں۔ یہ آپ جیسے جو مہربان لوگ ہیں، اگر آپ بھی یہ اپنی ایک پیغام رسائی فرمائیں کہ جو اہل سنت کے اسٹیجوں پہ ایک نیا کام شروع ہو گیا، جسے جو پسند ہے وہ اسے کہے گا ویری گڈ، جو نہیں پسند ہے نیچے اترو بھائی، یہ تو کل ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل سنت کو خیر اور کرم والا معاملہ عطا فرمائے، اہل سنت کو دوبارہ اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ جو لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو اسے بولوں گا بیرونی فنڈنگ کے اوپر، وہ مثلا بیرونی فنڈنگ پہ جو لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے اس اہل سنت کے شرازے کو جو بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو، کیونکہ میں بد دعا تو کسی کو نہیں دے سکتا، دونوں طرف اپنے لوگ ہیں، فرق اتنا ہے کہ دونوں نے اپنا اپنا انداز شو کیا، اپنے اپنے ماننے والے ان کی فالوئنگ کر رہے ہیں اور دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے اوپر بدستہ طور پر پاور طریقے سے، اچھے طریقے سے اسے سنبھل کے اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے۔ اور میں دوبارہ دست بدستہ عرض کروں گا، جو بھی صاحبان علم و دانش، صاحبان طریقت، صاحبان محب اس پیغام کو سنیں اور وہ اپنے اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہم حضور کے میلاد کو یا حضور کے اصحاب کو، حضور کی اولاد کو آپس میں تقسیم نہ کریں، یہ خود آپس میں ایک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کوئی بات کمی کوتاہی کچھ رہ گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔